السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج 25 اکتوبر 2022 ہے اور ہم شاہین عتیق-ور-رحمان صاحبہ کے ساتھ ان کے آفس میں اس وقت موجود ہیں. میرا نام ہے آسیہ شعیب، آڈیو اور ویڈیو پر ہے علی داؤد. جی آپ کی اجازت ہے سیکرٹری کے لیے؟ ویل اوکے. اچھا. I would like to know a bit about your work with regards to literacy. انگلش اردو؟ آپ کی مرضی ہے، آپ نے جس زبان میں کرنا ہے، ہم دونوں میں گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا دونوں بیٹر ہیں. ہم پنجابی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ I only know the swear words. جی چلیں. Actually, I started this because Pakistan was the second worst in literacy levels. First was Nigeria. But I learned this year that Nigeria is better than us. ہمارے 70 million illiterates ہیں, while Punjab has 40 million. And we have the highest population and a very studied hatred. Not hatred, well, we are contemptuous of the problems of the poor. And I've seen the only equality is through learning. And I was very moved and inspired by Bangladesh, where they cater to young women getting literate. So I bought it back and made it nearer to the heart's desire. And God has been kind with UNESCO, UNICEF, ILO, KNCU, Korean National Commission, and few others took my crusade and helped me push it forward. So we are very lucky that we've had about 3.3 million literates who are doing well. And the whole mindset changes of the family if the woman is literate. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن شریف کا پہلا ورڈ ہی اقرا ہے، لرننگ، نالج، ویژن. لیکن ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے، دا ویری ویری اسٹائفلڈ فیوڈلز، دا پولیٹیشنز اینڈ دا مافیا وچ کنٹرولز پاکستان، وہ نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی رائیولری ہو. تو اس لیے پاکستان بیچارے لوگ جو ہیں نا پیچھے رہ گئے ہیں. اچھے اسکولز ہیں تو بڑے شہروں میں ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے تو پرائیویٹ اسکولز میں ہیں. ابھی کوئی اسکولز ہیں جو 20 سے 25 ہزار روپے مہینہ لیتے ہیں. تو ایک غریب آدمی جس کی تنخواہی 15,000 ہے وہ کیسے جائے گا؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایشوز تھے میرے سامنے. مگر جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بالکل ہی جہالت تھی، انگوٹھے سے ابھی بھی ووٹ کرتے ہیں. تو دین آئی تھاٹ ٹو چینج the entire thing by making women literate. And I'm very grateful to UNESCO and to other people who had faith in me that we started working. اس لیے ہم نے بنیاد شروع کیا. And okay, the challenge is big, but so is life. تو آپ کو کک سیجونگ لٹریری پرائز بھی ملا یونیسکو کی طرف سے، تو یہ کیوں ملا ایگزیکٹلی، کون سی آپ کی کنٹریبیوشنز کے لیے ملا، اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. میں آپ کو بتاؤں، یہ نیچے پکچر دیکھیے آپ، نیچے والی، جی وہ ہے یونیسکو کی پرائز ملا تھا مجھے، یونیسکو پیرس. یہ فیڈریکو میو ان کا ڈائریکٹر جنرل، اس نے دیا تھا. فرسٹ آئی گاٹ دا کمینیس میڈل. وہ تھا کمینیس واز اے چیکوسلوواکین لانگ اگو who first thought of moving education out from the Vaderas and the feudals to the people. So community common ادھر سے شروع ہوا. اس کے اگلے سال مجھے پھر کمینیس میڈل ملا for working with rural women which were between the ages of 14 to 25. کیونکہ they thought, and rightly so, کہ once you change the mind of the mother, the woman, the family starts changing their thinking. ٹریڈیشنل تھنکنگ سے آگے آتے ہیں. تو وہ ہم نے شروع کیا اینڈ دے بین ویری سپورٹیو. آئی ایم گوئنگ دیئر نیکسٹ ویک، کیونکہ بہت سے کنٹریز، بہت سے ڈونرز ہمیں گیو اپ کر گئے ہیں کہ ہم بولتے بہت ہے، کچھ کرتے نہیں، وہ ڈالر کے لیے بھاگے پھرتے ہیں.
میں تو تنخواہ نہیں لیتی. I work free. My people take very little compared to the others. But the change in the system is beautiful. I see these mothers sending their children to school, giving them confidence, and trying to bridge the gap between the son and the daughter. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی ڈال دیا. 1122 ہمارے ساتھ ہے, پاپولیشن والے سب کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ایونچولی دا کریڈٹ ول گو ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, ناٹ ٹو شاہین عتیق اور ٹو بنیاد. تو ہم ان کو انوالو کر کے آگے چلتے ہیں. اٹس نائس, اٹس ویری ریوارڈنگ وین یو سی اے گرل اسمائل اور رائٹ ہر نیم اور واک الون. دیٹس اٹ. یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو یہ سب پرابلمس ہیں ہمارے معاشرے میں, یہ عورتوں کی پڑھائی لکھائی, ان کی ایک قسم کی آزادی یا خود مختاری, اور اس کے علاوہ جو یہ لٹریسی سے سارا جڑی ہوئی باتیں ہیں, تو آپ نے جتنا کام کیا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسائل ہوئے ہیں پیدا, کب ہوئے ہیں, اور کتنی امید ہے ان کے بدلنے کی؟ جب آپ راستہ دیں تو لوگ جو اپنی غربت میں, جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں, جب امید دیں کہ یہ راستے ہیں, آپ نکل سکتے ہیں, تو وہ نکلتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ سروائیول انسٹنکٹ ہے ان ایوری کنٹری ان دا ورلڈ, ان ایوری کلچر. پرابلم یہ ہے کہ دیہات میں کوئی جاتا نہیں ہے. جو ذمہ دار 10 روپے بنا لیتا ہے وہی شہر بھاگ جاتا ہے. تو وہ جو ایک تھنکنگ ہے, اس کے بعد آپ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, ایکسیپٹ فار قائد اعظم, ریئرلی یو سی پیپل ہولڈنگ اے بک اینڈ گیونگ اے اسپیچ اور ٹاکنگ اور شوئنگ دم سیلوز ریڈنگ, کیونکہ ریڈنگ از سپوز ٹو بی, it's not admired. And a culture which had people like Ghalib and Allama Iqbal and all those great giants, now the reading public is hardly there. ابھی یہ جو فون ہے نا, یہ کم وقت ہمیں روئن کر گئی ہے. وی آر موسٹلی گوئنگ آن ٹو واٹس ایپ اینڈ گاسپنگ اینڈ آل. ابھی مجھے کسی نے لکھا کہ واٹس ایپ بند ہونے والا, میں نے کہا شکر, ناؤ دیر سم ون ول ریڈ اور ڈو سم تھنگ, کیونکہ اس میں گاسپ ہے. اف یو ٹیک اٹ آؤٹ, besides abusing the current people in power or whatever, you learning کی طرف کوئی نہیں جا رہا. There's a lot you can learn and share through these internets and all that, but cyber crime میں ماشاء اللہ ہم آگے جا رہے ہیں. But the whole thing is challenge ہے. Problem ہمارا یہ ہے, قائد اعظم کے بعد we never had a leader who took us forward. We had egomaniacs and petty people, I'm afraid. قائد کا ویژن اور تھا, کچھ اور تھا, and he was too strict for most of our people. They couldn't deal with him. لیکن ہمارا جو منوپلی ہے وہ اس لیے رہتا ہے کیونکہ ہم جاہل ہیں. ہماری یونیورسٹیز بھی 500 یونیورسٹیز میں ایک کا نام نہیں آیا. آئی تھنک شاید آیا اسلام آباد کا. اٹ از اے شیم. دوسری چیز ہے کہ ہماری سکلز میں ہم بہت ویک ہیں. ابھی بنگلہ دیش اگین تحصیل لیول پر, ایون بلو دا تحصیل لیول, دے ہیو ٹریننگ سینٹرز فار سکلز. ہمارا سکلز ابھی بھی سارے گورنمنٹ ان پٹ کے ساتھ آئی تھنک از لیس دین 2%. تو اپرینٹسشپ ہے, بہت سی چیزیں ہیں, مگر وی ول تھنک آف آر سن گوئنگ ٹو کیمبرج اور آر ڈاٹر گوئنگ ٹو برکلی, بٹ وی ڈو ناٹ تھنک اینڈ ڈونٹ کیئر کہ میرے مالی کا بیٹا کہیں جائے گا کہ نہیں, اس کا کیا حال ہوگا. کوئی لڑکی بروٹلائز ہوتی ہے, اس کے پاس نہ جج اس کا سنتا ہے, اور لائر بھی پیسے لیتا ہے, جج بھی پیسے لیتا ہے. تو جب تک جسٹس نہیں آئے گی نا, اور جسٹس جب آئے گی جب ویژن اور انڈرسٹینڈنگ پھیلے گی. دیر از نو ادر وے. آئی آلویز سے فرام دا ورڈ ٹو دا ورلڈ از دی اونلی وے. So since you're working so closely with regards to women empowerment, I would like to ask you that every year a protest is organized across Pakistan, which is the Aurat March. And I would like to know what your perspective on that
is in terms of its impact on society? I don't think it has much impact. Why? Because most of it is in urban areas. Where the suffering is it in the slums or mostly in the villages where there is no voice. Now, one thing good it has done, the mobile, that you can ring up, you can send complaints to A, B, or C, but our follow up is very weak. Secondly, attitudes are changing. I mean, I was surprised. I'm working in Khairpur Tamewali with cotton picking children. اور وہاں میری 5 موبلائزرز ہیں, social mobilizers. They're all masters. And then I sat with them and asked them, why? How did your father let you go? He says, father is okay, the brother gets shaky. کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتا, اس کو تو پتہ ہے مر جائے گا باپ تو مجھے بیٹھے بیٹھے جائیداد مل جائے گی. تو کہنے لگا ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم نے جو ایم ایس کی ہیں وغیرہ, اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک, اٹس ونڈرفل, we get more dignity, we get more confidence, but there's no job opening for us. That is one issue. And the second issue is کہ we don't, کبھی ابھی یہ نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ شادی کے لیے اتنا لٹریٹ بندہ بھی کم ملتے ہیں, کیونکہ لڑکے لوفرز ہیں بہت سے جو اسپوائلڈ ہیں. ان کی مائیں کہتی پتر سوئی جا, تو نے کیا کرنا ہے, دیٹس وٹ. Life is a challenge. If you don't pick it up as a challenge, then you become another heap of dust on the road. تو اب جو آپ کا یہ سارا لٹریسی کے ساتھ کام ہے, اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں آگے؟ دیکھیں جی, اٹس اے مائنڈ سیٹ چینج. ابھی مجھے تو شوق لگا تھا جب میں کسی گاؤں میں گئی تھی, تو وہ ایکسپائرڈ میڈیسنس پڑی تھی بی ایچ یوز میں. وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کہ بھی ایکسپائرڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو پھر ان کو بتایا, پھر ان کو کیا. لرننگ جو ہے نا, وہ ویژن کو بہت انکریز کرتی ہے, وہ آپ کو سمجھاتی ہے. انگوٹھے سے اگر آپ چیک میں سائن کریں, آپ اپنے کوئی کاروبار کریں, اس میں آپ خود لکھیں, اٹس ڈفرینٹ. کیونکہ مجھے ایک مظفر گڑھ میں ایک بتایا تھا ایک اماں نے کہ میں اپنے بیٹے کو ہر ہفتے خط لکھتی تھی. تو میرا بیٹا جب چھٹی پر آیا, کہتا ماں ایک چٹھی نہیں لکھی مجھے. تو پتہ لگا وہ اپنی گرل فرینڈس کو لکھتا رہتا تھا, جو اس کا ویش یوز ٹو گو اینڈ گیو 10 روپیز کے خط میرے بیٹے کو لکھو. تو وہ اپنا لکھ کے بھیج دیتا تھا. اس بیچاری بھیجا ہی نہیں, اس کا پیسہ بھی گیا, اس کی ایفرٹ بھی گئی, اس کی چاہت بھی گیا, اس کا غم بھی رہا کہ میرا بیٹا کتنا بے وفا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, which changed my life a lot, was again in مظفر گڑھ. When I was minister, I went to this place, one of the Darul-Amans of women's things. اور ادھر ایک عورت تھی, she was about 51, 52 and بیٹی بھی تھی. And they couldn't manjo the dechkis. They were there in social welfare department, کام کر رہی تھی. تو میں نے بلا کے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر رونے لگی ہیں. کہ میں نے کہا کیا ہے, میرے کپڑے نہیں اچھے, کیا ہے؟ تو ان نے کہا کہ نہیں, she was from a very good family. She had about 12 murabbas. And she and her daughter, the husband was very fond of her. They didn't have a son. As soon as he died, the brother said کہ بھی ہمیں یہ بیٹی دو. ان کو اس کو پتہ تھا کہ بیٹے اس کے اس برادر ان لا کے بیٹے تھوڑے بدماش ہیں, تو اس نے کہا میں تو نہیں دیتی. تو ان نے بڑا کوکس کیا وغیرہ, وہ نہیں مانی. تو ان نے پھر ادھر آ کے ایک اس سے انگوٹھا لگوایا کہ یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں, زمین تم اسی پر رہو. نکلا کہ she signed away the land because she couldn't read, so they threw her out. And she didn't know how to beg, she didn't know how to wash her face. So she came to the Adara. Somehow someone connected her and put her there. Nato she would have been mauled and mutilated, she and the daughter. So learning is the new thing. You have to know how to survive. The difference between literacy and education is deeper, it's longer وغیرہ. مگر literacy makes you use that. It's functional. It makes you survive. It makes you understand what is what.
بہت سی کہانیاں ایسے میں نے دیکھی ہیں. ایک عورت تھی, اس کو ٹی بی تھی, اس کو گھر سے نکال دیا میاں نے, 3 بچے تھے. تو میں جب بہت بسوں میں ٹریول کرتی تھی تو میرے پاس آ کے بیٹھی فل آف ٹیئرز, اور اس کے ہاتھ میں ایک لال دوائی کی شیشی تھی. تو میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی میرے میاں نے مجھے گھر سے نکال دیا, 3 بچے ہیں اور چھوٹا ابھی 6 مہینے کا ہے. میں نے کہا کیوں نکالا؟ کہتی مجھے ٹی بی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ساروں کو ہو جائے گی تو تم دفع ہو جاؤ. ٹھیک. She was standing with 20 rupees on the road. تو بس والے کہتی تھی میں نے لاہور جانا ہے ٹی بی وغیرہ, تو اس آدمی نے اس کو ملتان والی میں ڈال دیا just for that little money. So جہالت is a crime. It's our duty to fix it up. تو جو آپ کا یہ سارا مہم ہے, آپ کا یہ سوشل ورک جو ہے, یہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کے لیے کی تھی. تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور جو آگے ہیں ایس ٹی جیز بھی ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, تو ان میں آپ کا لٹریسی کا جو کرائٹیریا ان گولز میں ہے, اس کے تحت اپیرنٹلی آپ کام کر بھی رہی ہیں یا کر رہی ہیں؟ ابھی بھی کر رہی ہوں. 4 it's SDGs 4 and SDGs 4.6 which is youth. کیونکہ یوتھ چینج ہو سکتے ہیں. ہم برکلنس کے ساتھ کام کر رہے تھے اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ the adults are not that eager to study, you know, the ones who were 35-40, کیونکہ they are surviving, they have no time. بچہ بیمار ہو گیا, ماں نے ڈانٹا, بیوی روٹھی ہوئی. مگر یہ below 25 they are wanting to learn and they are eager, and that's the target we took. So also Pakistan has gradually become prone to a lot of natural disasters. Over the course of at least the past 20 or so years, we've experienced earthquakes, floods on more than one occasion. I want to know how these natural disasters impact the kind of goals that you or your organization has set up. Oh, it's an awful impact. ابھی دیکھیں نا, we are working in راجن پور اینڈ لیا, ادھر پانی اتنا تھا کہ عروف کے آدھا لے کے چلا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ لوگ شہری لوگ ہیں, کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہ ہو تو بچہ کا لیپس ہونا انٹو الٹریسی از ویری 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 دیر. اگر اس کی وجہ ماں تو نہیں بتا سکتی کہ کیا یہ الف ہے, یہ انگل ہے, یہ بیگ چرپائی ہے کہ کیا ہے. تو یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے سندھ میں, تو 17,000 schools have been affected, 17. But Punjab, in the most poor areas, that is Rajanpur وغیرہ, it has been badly shaken up. ہم نے اپنے سیلف ہیلپ کے تھرو اور تھوڑا ILO کے تھرو اور تمہارے کوریا کے GNI کے تھرو, گڈ نیبر انیشیٹیوز کے ساتھ, ہم نے کوئی 12 شروع کری, نہیں 16 کرے ہیں شروع. اور پنجاب کلب نے بھی ہمیں پیسے دیے اس دفعے. ہاں, تو ہم نے یہ چھوٹے آئی ایم ایکسپیریمنٹنگ آلویز کہ بیمبو کے بنا رہے ہیں اس دفعے شیلٹرز. یو نو وٹ بیمبو از؟ شکر. ہاں, اس کے ہم شیلٹرز بنا رہے ہیں, بیکاز ٹینٹس مشکل سے 3-4 مہینے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ویدر اتنا اریٹک ہے, بہت ٹھنڈ اور بہت گرمی, تو وہ ٹیئر ہو جاتے ہیں. تو بیمبو ہم ٹرائی کر رہے ہیں, اینڈ وی ہوپ دیٹ اٹ ول لاسٹ اے ایئر اینڈ اے ہاف. سو جب تک گورنمنٹ جاگے گی اور جب تک اسکولس ٹھیک کرائے گی, تو یہ ایک طریقہ ہے. تو ایک بات ہے کہ ہم ٹیکسٹ بک نالج میں بتا رہی ہوں, نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ کی جیسے بات ہوتی ہے, اسی طرح ایک ملک کے بھی اندر آپ کے پاس کلاسز, تو لگ رہا ہے, محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جو ڈیولپڈ, I'm putting that in quotations, جو ڈیولپڈ علاقے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, اور جو پہلے ہی انڈر ڈیولپڈ ہیں, انڈر پریویلیجڈ ہیں, وہی ان چیزوں سے امپیکٹ ہوتے ہیں. اس ڈائنامک پہ بھی تھوڑی نظر. یہ آپ لوگ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا,
تو آپ کو بڑے بڑے الفاظ آتے ہیں جس کا اینڈ کا مطلب ٹھوس. وجہ یہ ہے کہ غریب کا سب سے بڑا ایم ہے سروائیول، اینڈ 2 meals a day از ہز میکسیمم. اور یہ نہیں میک ڈونلڈس یا مرغی، اٹ از روٹی اینڈ نمک. امیجن لیونگ آن دیٹ ویک وداؤٹ اینڈ. ایک تو دے گو ٹو ایریاز وچ آر ناٹ ویری کورڈ وتھ پاپولیشن، کیونکہ زمین ہی نہیں ہے. آپ کے لینڈ لیس ٹیننٹس بڑھ گئے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو کینسر ہے نا وہ ہمارا پاپولیشن ہے. کہتے ہیں کہ 8 بچہ یا 12 بچہ پر سیکنڈ پیدا ہو رہا ہے. ان میں مرتے بھی ہیں مگر فی الحال یہ حال ہے. مگر جو آپ کی بات تھی اربن رورل ڈیوائڈ بہت زیادہ، اٹس 2 or 3 decades. اگر آپ راجن پور کے گاؤں دیکھیں اور آپ فیصل آباد کے گاؤں دیکھیں اور آپ لاہور کے دیکھیں، the differences are lot. thinking, poverty, everything. اب دیکھیں نا، آپ بیٹھ کے آپ منہ ہاتھ دھوئے، آپ ٹوائلٹ میں گئے ہیں. Imagine entire people living without toilets except going early in the morning and late at night. There are no toilets. اس کے بعد ان راجن پور ان فاضل پور پانی جو ہے نا، میں گئی تھی ایک دفعہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 20 سال سے میٹھا پانی نہیں پیا، salty water، کیونکہ دیٹ نو ون ہیز ٹرائیڈ ٹو گیو them water. ابھی اتنا پانی آیا کہ وہ ٹھہر نہیں پایا کیونکہ کوئی درخت نہیں تھے، کر کے لے گیا. تو پور کے لیے بڑے کم آپشن ہیں. واٹ از اے پور مین؟ اے پور مین از ون ہو ہیز ویری فیو آپشنز، ویری فیو چوائسیز اینڈ لیس چانسز. سو whenever they get سہارا، 64% پور ہیں ہمارے. اور آپ کو میں ایک اور شاکنگ بات بتاؤں کہ 14 years and below are 42% of your population. 14 years and below are 42%. ہمارے میں بہت سی چیزیں ہیں which we don't look at. بڑے بڑے گیس پائپس ہم پھینکتے ہیں، بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں. آپ کدھر بات کر رہی ہیں باہر کے؟ ڈیو نو لاہور میں کتنی جاہلت ہے؟ آپ نے کبھی تشریف اٹھا کے دیکھا ہے؟ بٹوین ہیئر اینڈ راوی کتنی غربت ہے. لوگ بھاگے آ رہے ہیں اندر شہروں کے، کیونکہ گاؤں میں ہے نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. شیخ پورہ آپ کے پاس ہے، ادھر دیکھیں لا اینڈ آرڈر کیا ہے. جس کی بیٹی خوبصورت ہوتی ہے اس کو یہ گھوڑ دیں، یا یہ پھر شہر بھاگتے ہیں کیونکہ ادھر جس کو پسند نہیں اٹھا لیتے ہیں اور پولیس ایف آئی آر نہیں لکھتی. سو وی ہیو ویری لٹل مڈل کلاس. آئی جسٹ گیو یو اندر شاک کہ 7-8% مڈل کلاس ہے پاکستان میں. انڈیا میں سنا ہے 30 ہے، ویسٹ میں 66% ہے. سو وین یو ڈونٹ ہیو اے مڈل کلاس دیر از نو بفر بٹوین دا ویری رچ اینڈ دا پور. اینڈ وی ہیو ناٹ ٹرائی ٹو بلڈ اٹ اپ، کیونکہ سب سے بڑے ہماری کوتاہی رہی ہے. اینڈ آئی بلیم آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ایون نان پولیٹیکل پارٹیز کہ آپ نے اون نہیں کیا لوکل گورنمنٹس کو. آج چاند گرہن بھی ہے بعد میں. اچھا، یہ جو فگرز ہیں ان میں تبدیلیوں کا جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نے ان ٹاپکس کے ساتھ، سوسائٹی کے ان ٹاپکس کے ساتھ فوکس آپ کا شروع ہوا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک کیا آپ کی پاپولیشن ڈیموگرافک میں تبدیلیاں آئی ہیں جو آپ فیکٹس پہ سمپل. پہلے جو یونین کاؤنسلز تھے، آئی ہوپ یو ٹو نو واٹ یونین کاؤنسلز آر. شکر. پہلے یونین کاؤنسلز میں ایوریج 10 گاؤں تھے، ٹھیک ہے، اس میں 20 سے 25 ہزار آبادی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب 50 ہے، 50,000 ہے. سیم ایریا، سیم اسپیس، بٹ look at the population. So if you shit in one place, 10 people know you're shitting. There is no, it's the poverty. ہماری poverty is because of population. There's too much, and that poverty is because population growth is because your women are not literate.
आपको बताया 40 मिलियन इलिटरेट हैं। तो ये एग और द चिकन का सीन है। जब तक आप इनको नहीं बताएंगे, मैंने मदर टेरेसा मेरी बड़ी दोस्त, देखो उसकी तस्वीर पीछे है, मदर टेरेसा मेरी बड़ी दोस्त थी एंड आई वाज ऑलवेज अ बिट ऑफ अ बदतमीज। सो आई आस्क्ड मदर टेरेसा, मैंने कहा मदर, यू पीपल आर रोमन कैथलिक्स, you don't have you don't believe in contraception, so how do you control your poor in Calcutta? She said, we teach them when to go and when not to go, because there are certain days when you can go to yours, because she says that is one of the biggest reasons of poverty is the population.